السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر مجلس، معزز سامعین، خاکسار آج اس بابرکت موقع پر شہدائے احمدیت کی عدیم المثال قربانیوں کا ذکر کرے گا انشاءاللہ۔ اسلام میں شہداء کا بہت بلند مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ مولا کے حضور خیر پانے کے بعد سوائے شہید کے اور کوئی دنیا میں واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا۔ شہادت کی فضیلت کی وجہ سے شہید ایسا چاہتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑنے سے قبل ہی شہید کو بخش دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، جب جب دنیا کی ہدایت کے لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے تب تب زمانے کے فرعونوں اور نمرودوں نے ان پاک وجودوں اور ان کے متبعین سے نہ صرف استہزاء کیا بلکہ ان کی پاک جماعتوں کو مٹانے کے لیے ہر قسم کے ظلم کو روا رکھا۔ ظلم اور بربریت کی ایسی داستانیں رقم کی جس کے ذکر سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی گئی، سر پر آرا رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، دونوں ٹانگیں اونٹوں سے باندھ مختلف سمت میں دوڑا کر جسم کو چیر دیا گیا۔ کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسے غریب خاتون کے چرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید کیا گیا، تو کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا گیا۔ کبھی بیر معونہ تو کبھی کربلا کا میدان۔ الغرض سینچا ہے شہیدوں نے لہو دے کے چمن کو، سینچا ہے شہیدوں نے لہو دے کے چمن کو، ہر قصر وفا سے ہی تعمیر ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہیدوں کے خون ہی میں قوموں کی حیات کا راز مضمر ہے۔ آب حیات کے قصے آپ نے سنے ہیں، ہر دوسرا قصہ جھوٹ ہے، مگر شہیدوں کا خون یقیناً آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آئیے آج اس مجلس کو قوموں کی حیات کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے والے معصوم شہیدوں کے نام کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ معزز سامعین، فرزندان احمدیت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ کو لفظاً پورا کیا اور اسلام کی زندگی کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج روئے زمین پر یہ سعادت مندی صرف جماعت احمدیہ کو ہی حاصل ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی عملی تصویر بنتے ہوئے نہ صرف ہمیشہ کی زندگی حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق اس سعادت مندی کے منتظر ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ پیارے بھائیوں، کن کن شہداء کا ذکر کروں؟ افغانستان کے شہداء کا ذکر کروں یا امریکہ کے؟ ہندوستان کے شہداء کا ذکر کروں یا پاکستان کے؟ بنگلہ دیش کے شہداء کا ذکر کروں یا انڈونیشیا، سری لنکا اور برکینا فاسو کے؟ الغرض شہدائے احمدیت نے دنیا کے ہر خطے میں اپنے خون سے احمدیت کی چمن کی آبیاری کی۔ اس مختصر وقت میں تمام شہداء کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ممکن نہیں۔ خاکسار اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کرے گا، وباللہ توفیق۔ سامعین محترم، شہدائے احمدیت کی قربانیوں کا یہ سلسلہ مولوی عبد الرحمن صاحب شہید رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا شاتانی تذبحانی وکل من علیہا فان۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائے گا، یعنی ہر ایک کے لیے قضا و قدر پیش ہے اور موت سے کسی کو خلاصی نہیں۔ مولوی عبد الرحمن صاحب شہید
افغانستان کے رہنے والے تھے۔ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب کے شاگرد شہزادہ عبداللطیف صاحب نے مولوی عبدالرحمن صاحب کو سن 1900 میں اپنے بیعت کا خط دے کر قادیان روانہ فرمایا۔ جب آخری بار قادیان سے آپ واپس کابل تشریف لے گئے تو کسی نے امیر کابل سے ان کی شکایت کی کہ یہ بغیر اجازت کے قادیان گئے اور مسیح موت پر ایمان لائے۔ اس پر بادشاہ نے انہیں قید کیا اور مولویوں کے سپرد کر دیا، اور مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور قتل کی سزا سنائی۔ اس پر آپ کو قید کر لیا گیا اور قید کے دوران ہی آپ کو گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ کر شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت سن 1901 میں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، اگلا ذکر سید الشہداء کا ہے۔ شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ عنہ افغانستان کے بہت بڑے عالم دین اور مانے ہوئے بزرگ تھے۔ آپ کو شاہان کابل کے دربار میں بہت عزت کا مقام حاصل تھا۔ آپ 1902 میں قادیان تشریف لے آئے تھے اور چند ماہ قیام فرمایا۔ آپ سے پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ان سے میری ملاقات ہوئی، قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان کو اپنی پیروی میں اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جب آپ قادیان سے اپنے وطن پہنچے تو امیر نے دھوکے سے شہزادہ صاحب کو کابل بلا لیا۔ جب امیر صاحب کے روبرو پیش کیے گئے، امیر نے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ مجھے ان سے بو آتی ہے، ان کو فاصلے پر کھڑا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر کے حکم پر شہزادہ صاحب کو تقریباً 70 کلو وزنی زنجیر، ہتھ کڑی اور بیڑیاں پہنا دی گئیں، اور اس دردناک حالت میں مولوی صاحب موصوف کو 4 مہینے تک قید میں رکھا گیا۔ اس عرصے میں کئی دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کا امیر کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی در حقیقت مسیح موعود ہے تو تمہیں رہائی دی جائے گی۔ اس پر شہید مرحوم نے جواب دیا، یہ انکار تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حق کو پا لیا ہے، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے مجھ سے بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس ثابت شدہ حق کو چھوڑ دوں۔ میں جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں کہ حق میرے ساتھ جائے گا۔ جس پر امیر نے اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا کہ ایسے کافر کی سنسار کرنا سزا ہے، تو وہ فتویٰ اخوین زادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا، اور پھر امیر نے حکم دیا کہ ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے۔ چنانچہ ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا، اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈال دی گئی۔ تب اس رسی کے ذریعے شہید مرحوم کو نہایت ہی ٹھٹھے، ہنسی اور گالیوں اور لعنت کے ساتھ مقتل تک لے جایا گیا۔ راستے میں شہید مرحوم بہت جلد اور خوش جا رہے تھے۔ ایک مولوی نے پوچھا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں ایسی جلدی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ابھی آپ سنسار ہونے کو ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہتھ کڑیاں نہیں ہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں۔ اگرچہ سنسار ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے خوشی ہے کہ میں جلد اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ جب مقتل پر پہنچے تو شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اس حالت میں جب کہ آپ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے، امیر ان کے پاس گیا اور کہا، اگر تو قادیانی سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے، اور اپنی جان اور اہل و عیال پر رحم کر۔ شہید مرحوم نے جواب دیا، نعوذ باللہ، سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے؟ اور جان کی کیا حقیقت ہے؟ اور عیال اور اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے ایمان کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور میں حق کے لیے مروں گا۔ تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچایا کہ کافر ہے اسے جلد سنسار کرو۔ تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا جس سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی، اور بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا۔ پھر کیا تھا، اس بدبخت امیر کی پیروی میں ہزاروں پتھر اس شہید مرحوم پر پڑنے لگے، اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو، یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو
کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکا۔ دنیاوی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبداللطیف کہنے کو تو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، ایسے لوگ اکثیر احمر کے حکم میں ہیں جو صدق کے دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن اور فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ اے ہمارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی راستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی جو راستہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ گو ان سے نسبت کوئی نہیں مگر غلامانہ ہم انہی راہوں پر چل رہے ہیں۔ معزز سامعین، شہدائے احمدیت کی لازوال اور عجوبہ روزگار قربانیوں سے جماعت کی 7 سالہ تاریخ معطر ہے۔ سن 1974 میں ظالم حکومت کے آرڈیننس پر پورے پاکستان میں احمدیت کے خلاف مخالفت کا طوفان برپا ہوا۔ احمدیوں کے گھر جلائے گئے، لوٹے گئے اور احمدیوں کو شہید کیا گیا، جن میں مکرم افضل کھوکھر صاحب اور اشرف کھوکھر صاحب باپ اور بیٹے بھی تھے، جن کو 1 جون کو گجرانوالہ میں شہید کیا گیا۔ گھر کی عورتوں کو محفوظ جگہوں پر پہنچانے کے بعد دونوں گھر پر ہی تھے کہ جلوس نے حملہ کیا اور انہیں دردناک طریقے سے مارا گیا۔ چھرے مارے گئے، انتڑیاں باہر نکل آئیں، پھر اینٹوں سے سر کوٹے گئے۔ آخری وقت سسکتے ہوئے جب بیٹا پانی مانگ رہا تھا تو گھر پر جو عمارت کے لیے ریت پڑی تھی وہ شہید کے منہ میں ڈال دی گئی، اور اس طرح پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے کچل کر مار دیا گیا۔ پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اب بھی ایمان لاؤ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو گندی گالیاں دو، نعوذ باللہ۔ افضل کھوکھر صاحب کو بخوبی علم تھا، یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، اس راہ میں جہاں کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ شہید مرحوم نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے ایمان میں کمتر سمجھتے ہو، جس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے؟ جو چاہو کر لو، اس سے بدتر سلوک مجھ سے کرو، مگر اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوں گا۔ اس پر ان کو اسی طرح نہایت ہی دردناک عذاب دے کر شہید کیا گیا، اور دونوں کی نعشیں 3ری منزل سے گھر کے نیچے پھینک دی گئی، اور سارا دن کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ ان کی نعش کو اٹھا سکے۔ اگلا ذکر خاکسار خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے شہید کا کرنا چاہتا ہے، جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا۔ غلام قادر آگے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا۔ مرزا غلام قادر صاحب کو 14 اپریل 1999 کو روا کی سرزمین پر شہید کیا گیا۔ شہید کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست ذریت کی 3ری نسل سے ہے۔ غلام قادر شہید حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت صاحبزادہ مرزا مجید احمد صاحب اور قدسیہ بیگم صاحبہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ نہایت محنتی، خاموش طبع اور دل نواز شخصیت کے مالک تھے۔ دراصل ظالموں کی یہ کوشش تھی کہ غلام قادر کو ایک کار میں ڈال کر اس میں جدید اسلحہ بھر کر کار سمیت جلا دیا جائے، تاکہ کار سے یہ اسلحہ ملتا تو جماعت پر الزام لگتا کہ سارے پاکستان میں جو خطرناک اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ شہید مرحوم کو سمجھ آئی تھی کہ یہ ایک بہت خطرناک سازش ہے جس کے بد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخر دم تک ان سے لڑتے رہے، اغوا کا منصوبہ ناکام کر دیا اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا تاکہ جماعت احمدیہ اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہے۔ اگر ظالم کامیاب ہوتے تو بے شمار احمدی معصوموں کی جانی ان کے رحم و کرم پر ہوتی جو رحم و کرم کا نام تک نہیں جانتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ مجھے اس بچے سے بہت محبت تھی، میں اس کی خوبیوں پر گہری نظر رکھتا تھا،
گویا میری آنکھوں کا تارا تھا۔ مجھے صرف ایک حسرت ہے کہ کاش کبھی لفظوں میں اسے بتا دیا ہوتا کہ اے قادر تم مجھے کتنے پیارے ہو۔ کبھی آج تک ناز اور غم کے جذبات نے مل کر میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسے غلام قادر کی شہادت نے کی۔ اے شہید، تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم سب ایک دن آ کر تجھ سے ملنے والے ہیں۔ زندہ باد غلام قادر شہید پائندہ باد۔ اب میں شہدائے لاہور کے متعلق چند اقتباسات پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لاہور کے تعلق سے الہام ہوا۔ لاہور میں ہمارے پاک ممبر موجود ہیں، لاہور میں ہمارے پاک محب ہیں۔ 28 مئی 2010 جمعۃ المبارک کا دن تاریخ احمدیت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس دن دشمنوں نے لاہور کی 2 مساجد پر حملہ کر کے 80 سے زائد احمدیوں کو شہید کیا۔ ان کے شہادت کے مرتبے نے ثابت کر دیا کہ وہ یقیناً پاک ممبر اور پاک محب تھے۔ اس دردناک واقعے کے ذکر سے خاکسار عاجز ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہے کہ بھولے گا نہ وہ لمحہ شور قیامت، بھولے گا نہ وہ لمحہ شور قیامت، پھٹتا ہے جگر لکھوں جو تفصیل شہادت، کس کس کا لہو تھا جو سر فرش عبادت، بیعت آتا اٹھائے ہوئے بار امانت، ہر قطرے خون سے چھلکتی تھی اطاعت، ہر قطرے خون سے چھلکتی تھی اطاعت، اے ملت اسلام کے معصوم شہیدوں، بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، یہ صبر و رضا کے پیکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بے چین، دین کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے گھنٹوں اپنے زخموں اور ان میں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھتے رہے، لیکن زبان پر حرف شکایت لانے کی بجائے دعاؤں اور درود سے اپنی اس حالت کو اللہ تعالیٰ کے حصول کا ذریعہ بناتے رہے۔ پیارے آقا مزید فرماتے ہیں، پھر میں نے جب ہر گھر میں فون کر کے تعزیت کرنے کی کوشش کی تو بچوں، بیویوں، بھائیوں، ماؤں اور باپوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی پایا۔ خطوط میں جذبات چھپ بھی سکتے ہیں، لیکن فون پر ان کی پرعزم آوازوں میں یہ پیغام صاف سنائی دے رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے مومنین کے اس رد عمل کا اظہار بغیر کسی تکلف کے کر رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم پورے ہوش و حواس اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ادراک کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں۔ یہ ایک ایک دو دو قربانیاں کیا چیز ہیں، ہم تو اپنا سب کچھ اور اپنے خون کا ہر قطرہ مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آج ہمارے لہو، آج ہماری قربانیاں ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسول اور خاتم الانبیاء ہونے کا اظہار اور اعلان دنیا پر کریں گی۔ معزز سامعین، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو سب کچھ لٹانے کو تیار بیٹھے ہیں، گویا کہتے ہیں دے چکے دل اب تنے خاکی رہا ہے، یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا۔ اگلا شہید جن کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خطبہ جمعہ 3 ستمبر 2021 کو فرمایا، گزشتہ دنوں ہمارے ایک بہت ہی پیارے بچے اور واقف زندگی عزیزم سید طالع احمد ابن سید ہاشم اکبر کی گھانا میں شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم نے 2013 میں زندگی وقف کی، پھر مختلف دفتروں میں کام کرنے کے بعد آخر پریس اور میڈیا میں ان کی تقرری ہوئی۔ حضور انور کی مصروفیات کا ہفتہ وار پروگرام دس ویک وتھ حضور کو انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ 23 اور 24 اگست کی درمیانی شب MTA کی ٹیم گھانا کے نارتھرن ریجن میں ریکارڈنگ کر کے کماسی آ رہی تھی کہ راستے میں 7:15 بجے کے قریب مفا پہنچے تھے کہ ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ سید طالع گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو فائرنگ میں کمر پہ دائیں طرف گولی لگی اور اندر تک دھنس گئی، جس کی وجہ سے بہت سا خون بہہ گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق یہی جان لیوا بھی ثابت ہوا۔ عمر فاروق صاحب بیان کرتے ہیں، طالع شہید کا سر میرے ران پر تھا اور بار بار مجھ سے یہی پوچھتے تھے کہ کیا حضور کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی؟ دعا کے لیے کہہ دیا۔ خون بہت بہہ رہا تھا، ان حالات میں بھی جماعتی اموال کی فکر تھی، اور بتایا کہ فائرنگ کے دوران لیپ ٹاپ اور موبائل اور دیگر چیزیں سیٹ کے نیچے دھکیل دی ہیں۔
وہاں سے محفوظ کر لیں۔ اس حالت میں شہید مرحوم نے پیغام دیا، ٹیل حضور دیٹ آئی لو ہم اینڈ ٹیل مائی فیملی دیٹ آئی لو دیم۔ پھر بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو پھر یہی الفاظ دہرانے لگے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز شہید مرحوم کے وفا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہوا، اللہ تعالیٰ ایسے وفاشار، خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ لیکن اس کا نقصان ایسا ہے کہ ہلا کے رکھ دیا۔ وہ پیارا وجود وقف کی روح کو سمجھنے والا اور اس عہد کو حقیقی رنگ میں نبھانے والا تھا۔ طالع مرحوم نے ایک نظم لکھی اور شروع اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ اے پیارے طالع، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تب بھی، اور جب کیمرہ کے علاوہ ملے تب بھی، چاہے ذاتی ملاقات ہو یا دفتر کے کام سے، تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا، تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ اے پیارے طالع، میں گواہی دیتا ہوں، اے پیارے طالع، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقت اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کا حاصل کر لیا ہے۔ اگلا ذکر برکینا فاسو کے شہداء کا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز 20 جنوری 2023 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، گزشتہ دنوں بر اعظم افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ 11 جنوری کو عشاء کے وقت 4 موٹر سائیکل پر 8 مسلح افراد مسجد میں آئے اور جماعت کے عقائد کے بارے میں سوال کیے۔ امام ابراہیم بدیگا صاحب نے بڑی بہادری سے جواب دیے اور بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ مسلح افراد نے کہا کہ احمدی مسلمان نہیں بلکہ پکے کافر ہیں۔ پھر دہشت گردوں نے مسجد میں موجود نمازیوں میں سے 9 انصار کو لے کر مسجد کے صحن میں آگے اور امام ابراہیم بدیگا صاحب سے کہا کہ اگر وہ احمدیت سے انکار کر دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ امام صاحب نے جواب دیا، میرا سر قلم کرنا ہے تو کر دیں، لیکن میں احمدیت نہیں چھوڑ سکتا۔ جس صداقت کو میں نے پا لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ ایمان کے مقابلے میں جان کی حیثیت کیا ہے؟ اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ معزز سامعین، امام صاحب کو بے دردی سے شہید کرنے کے بعد دہشت گردوں نے خیال کیا کہ باقی لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، مگر ایک ایک شہید گرتا گیا، کسی نے ذرا سی کمزوری نہ دکھائی۔ ان تمام سے فردن فردن یہی مطالبہ کیا گیا کہ امام مہدی کا انکار کر دیں اور احمدیت چھوڑ دیں تو انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا اور زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن سب احمدی بزرگوں نے پہاڑوں جیسی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرأت اور بہادری سے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ کسی ایک نے بھی ذرا سی کمزوری نہ دکھائی اور نہ ہی احمدیت سے انکار کیا۔ ایک کے بعد ایک شہید گرتا رہا لیکن کسی کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے، حضور فرماتے ہیں، دشمن سمجھتا ہے کہ ان شہادتوں سے اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، خون شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ معزز سامعین، یہ عجیب داستانیں ہیں جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک بچہ بچپن سے تیاری کرتا ہے کہ بڑے ہو کر دادا کی طرح شہید بننا ہے۔ ایک والد اپنے بیٹے کو لکھتا ہے، اگر تم شہید ہو گئے ہو تو اپنی مراد کو پہنچ گئے، اور اگر زندہ ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہوگا۔ تم نے احمدی باپ سے پرورش پائی ہے اور احمدی ماں کا دودھ پیا ہے
میری تمہیں نصیحت ہے کہ تمہارے جیتے جی شاعر اللہ تک دشمن نہ آئے۔ ایک ماں اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہے کہ اسی جگہ نماز ادا کرنا جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے۔ ایک ماں بچوں کے متعلق پوچھے جانے پر جواب دیتی ہے کہ ہمارا معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، مجھے بچوں کی کیا فکر، ادھر تو سارے ہی ہمارے اپنے ہیں۔ اگر میرے بچے شہید ہو گئے تو خدا کے حضور مقرب ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو غازی ہوں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، بس یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت میں پیدا کی ہیں، قربانیوں کی عظیم مثال ہیں۔ بس اے احمدی ماؤں، اس جذبے کو اور ان نیک اور پاک جذبات کو اور ان خیالات کو کبھی نہ مرنے نہ دینا۔ جب تک یہ جذبات رہیں گے، جب تک یہ پرعزم سوچیں رہیں گی، کوئی دشمن کبھی جماعت کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین، کیا اب بھی احمدیت کا دشمن سمجھتا ہے کہ احمدیت کو مٹا دے گا؟ گزشتہ 120 سالہ احمدیت کی زندگی کے ہر سیکنڈ کے عمل نے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولیں۔ یہ ایک امام کی آواز پر اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ اس مسیح موت کے ماننے والے لوگ ہیں جو اپنے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے آیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح راوی رحمہ اللہ ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ اے مخالفین احمدیت، یہ درندگی اور صفا کی تمہیں مبارک ہو جو خدا کے نام پر خدا کی مخلوق بلکہ خدا کے پیاروں کے خون کی ہولی کھیلنے والے ہو۔ اے ظالموں، محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، شہدائے احمدیہ، شہدائے احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اے ظالموں، یہ تمام کارروائی تم ہمارے پیارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرنے والے ہو۔ کاش کہ تم نے احمدی کے دل کو چیر کر دیکھا ہوتا تو وہاں تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نظر آتا اور یہ صدا سنائی دیتی کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم گر کفریں بخدا سخت کافرم، کہ ہم احمدی خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہیں۔ یہ عشق اگر کفر ہے تو خدا کی قسم ہم سخت کافر ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز مخالفین احمدیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ظالموں، خدا کے لیے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام نہ کرو۔ اگر تم اپنی ظالمانہ حرکات سے، اپنی بد فطرتی کی وجہ سے باز نہیں آ سکتے تو نہ آؤ۔ اگر تم اپنے ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کرنے سے نہیں رک سکتے تو نہ رکو۔ اگر تم احمدیوں پر ظلم اور تعدی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو اور کرتے چلے جاؤ۔ اس بارے میں اگر تم کسی حکومت کے آشیرواد لینا چاہتے ہو اور اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو تو بے شک کرو، لیکن میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ مذموم حرکات نہ کرو۔ تم میرے آقا، ہاں وہ آقا جو محسن انسانیت تھا اور قیامت تک اس جیسا محسن انسانیت پیدا نہیں ہو سکتا، اس محسن انسانیت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے ہو۔ ناموس رسالت کے نام پر
میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ہو، یقیناً قیامت کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر تمہیں تمہارے بدن جان تک پہنچائے گا۔ اے دشمنان احمدیت، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روب ہزاروں نظار۔ آخر پر خاکسار اپنے ان گزارشات کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے مقام کو بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے، ان کی قربانیوں کو وہ پھل پھول لگائے، جس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیم کو جلد جلد دنیا میں ہم پھیلتے دیکھنے والے ہوں، جہالت دنیا سے ختم ہو اور خدا واحد کی حقیقی بادشاہت دنیا میں قائم ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔